سچی توبہ۔ حضرت امام ظہری بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، آپ کے دروازے کے باہر ایک نوجوان کو زار و قطار روتے دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی، اس کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر لے آؤ۔ نوجوان اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا، حضور میرے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں اور اب ڈر رہا ہوں کہ اللہ مجھ پر ناراض ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو نے کوئی شرک کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کسی کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا، خواہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بڑا ہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا، حضور میرے گناہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور اونچے اونچے پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اس نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا معبود؟ اللہ یعنی اللہ کی معافی کی طاقت۔ اس نے کہا، اللہ بلند و برتر بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہ کو رب عظیم ہی معاف بھی کر دیتے ہیں۔ عظیم سے آپ کا مطلب تھا وہ بڑا جس کی بڑائی سب سے چھائی ہوئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میں ایک دن چور ہوں، 7 سال سے میرا یہی پیشہ ہے، نئے نئے مرنے والوں کی قبر کھول کر ان کے کفن نکال لیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک انصاری کی نوجوان بیٹی فوت ہوئی تھی، میں نے ان کی قبر کھول کر کفن کھینچ لیا اور وہاں سے چل دیا۔ پھر مجھ پر شیطان سوار ہوا، واپس آ گیا اور اس مردہ لڑکی سے بدفعلی زنا کی۔ فارغ ہو کر تھوڑی ہی دور چلا گیا کہ وہ لڑکی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور مجھے کہا، افسوس ہے نوجوان، تجھے قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے اللہ سے حیا نہ آئی؟ جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے گا، تو نے مجھے اس مردوں کی بیڑ میں ننگا کر کے چھوڑ دیا ہے اور مجھے گندا ناپاک کر دیا ہے، اب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسی حالت میں پیش ہوں گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان پر جپٹے اور اسے گردن سے پکڑ کر یہ کہتے ہوئے باہر نکال دیا، بدکار، تجھ سے بڑا جہنمی کون ہوگا، چل دفع ہو یہاں سے۔ وہ نوجوان چلا گیا اور 40 دن تک رات کی تاریکی میں توبہ و استغفار کرتا رہا۔ 40 دن کے توبہ و استغفار کے بعد اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ دعا کی، اے محمد، آدم اور حوا کے معبود اللہ، اگر تو نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو اس کی اطلاع پہنچا دے، یا پھر آسمان سے آگ بھیج دے جو مجھے جلا کر بھسم کر دے اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ راوی کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وہ خود سلام ہے، ہر طرح کی سلامتی اسی کی طرف سے ہے اور ہر سلام لوٹ کر اسی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ آپ سے پوچھتا ہے، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کیا آپ ان کو روزی پہنچاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے اور ان سب کو اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ کیا آپ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میری اور سب کی توبہ اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کہتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس روایت سے ہر صاحب ہوش آدمی کی عبرت حاصل ہونی چاہیے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ زندہ عورت کے ساتھ زنا کرنا مردہ عورت سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا گناہ ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور یہ توبہ سچی اور دل سے ہونی چاہیے، کیونکہ سچی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس نوجوان نے سچی توبہ کی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا۔